آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت اڈیالہ روڈ مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، سیل پیک کر دیا گیا ہے، اس وقت جیم کر دیا گیا ہے اور پی ٹی آئی کے قافلے یہاں پہ آنا شروع ہو گیا۔ ہمارے ساتھ اس وقت آپ کو دکھا سکتے ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت طیبہ راجہ موجود ہیں۔ طیبہ راجہ صاحبہ کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ کیا کہنا چاہوں گی، آپ کے سامنے ہے، میں بلکہ بھی آتے ہوئے دیکھ رہی تھی، متیلا جان صاحب نے پوسٹ کی ہوئی تھی ٹھیک ہے، امام میں جو جگہ خالی کروائی جا رہی ہے، جو مسمار کیا جا رہا ہے، وہاں پہ متیلا جان نے پوسٹ میں بتایا تھا، ویڈیوز لگی ہوئی ہیں کہ پولیس ڈائریکٹ فائرنگ کر رہی ہے شہریوں پہ۔ ٹھیک ہے، اس ملک میں یہ تماشا بن چکا ہے کہ اداروں میں وردی میں ملبوس لوگ اس عوام پہ ڈائریکٹلی گولی چلا سکتے ہیں، کیونکہ یہ اسلام آباد میں ہو چکا ہے۔ تو اب یہ انہوں نے ایک شیوا بنا لی ہے کہ جی ٹھیک ہے، جو ادارے کے خلاف آنے کی یا آواز اٹھانے کی جرت کرے گا اس کو سیدھا گولی مار دو۔ طیبہ راجہ صاحبہ جمہوریت میں اس چیز کی گنجائش ہے کہ پبلک کے اوپر گولیاں چلائی جائیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ جمہوریت باقی ہے؟ اصل میں لڑائی یہی چل رہی ہے، ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کھل کے مارشل لاء لگائیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم اپنا منہ بند کریں، اپنا سر جھکائیں، بادشاہ سلامت کے خلاف آواز نہ اٹھائیں اور ان کی ملکہ عالیہ کے خلاف آواز نہ اٹھائیں۔ لیکن اگر آپ نے یہ ڈرامے بازی رکھنی ہے کہ آپ نے جمہوریت کا لبادہ اوڑھی رکھنا ہے اور آپ نے عوام کے ساتھ ظلم کرنا ہے، تو یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ جب تک آپ اس نقلی جمہوریت کا راگ الاپیں گے، آپ کو آواز بھی آئے گی اور آپ کے ظلم کے خلاف آواز اٹھے گی، آپ کو لوگ نظر آتے رہیں گے۔ میم یہ بتائیے گا، آپ سمجھتی ہیں کہ مارشل لاء نہیں لگا، جمہوریت چل رہی ہے؟ جمہوریت بالکل بھی نہیں چل رہی۔ جس ملک میں عوام کا ووٹ اٹھا لیا جائے، عوام کا ووٹ چوری کر لیا جائے، اس میں کیا جمہوریت باقی ہے؟ مجھے بتائیں، 17 سیٹوں والی جماعت کو لا کے برسر اقتدار بٹھا دیا گیا ہے۔ جی، کون سی جمہوریت؟ جمہوریت کہتے ہیں جب عوام کے ووٹ سے عوام کے منتخب کردہ نمائندے کو لا کے اقتدار دیا جاتا ہے، اور عوام کا منتخب کردہ نمائندہ اس وقت اڈیالہ جیل میں۔ یہ تو اس ملک کا حال ہے، کون سی جمہوریت؟ تو ہم انہیں یہ جمہوریت کا ڈرامے بازی نہیں کرنے دیں گے۔ عوام نے ووٹ دی ہے، اگر ان کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی موجود نہیں ہے یا پی ٹی آئی ویک ہو گئی ہے، ان کو اوپن چیلنج ہے، کل کروائیں الیکشن اور پھر عوام آپ کو بتائے گی کہ پی ٹی آئی اس ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے یا نہیں۔ آپ نے 10,000 بندے کی کال دے رکھی ہے اڈیالہ روڈ کے باہر، کیا 10,000 بندے جمع کر پائیں گے آپ؟ نہیں، ہم نے 10,000 بندے کی کوئی کال نہیں دے رکھی، بالکل ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی۔ ایک بات بولی تھی علیمہ خان نے کہ اگر 10,000 لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو، یہ انہوں نے بات بولی تھی، لیکن انہوں نے ایسی کوئی کال نہیں دی۔ کال انشاءاللہ جب بھی دی جائے گی، آفیشلی کال دی جائے گی، تو آپ کو انشاءاللہ 10,000 سے زیادہ لوگ نظر بھی آئیں گے۔ تو آپ نے یہ 10,000 بندے کی بات کی، صبح سے اڈیالہ روڈ کے اوپر سے 2 ہیلی کاپٹر گزر چکے ہیں، اس میں کیا صداقت ہے؟ دیکھیں، وہ روزانہ کی بنیاد پہ ہیلی کاپٹر گزرتے ہیں۔ میں ایک ہفتے سے ادھر ہوں، میں نے آج دیکھے ہیں۔ نہیں، ہم لوگ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، ہیلی کاپٹر تو یہاں پہ ضرور ہوتے ہیں، اور ان میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، ہمارے پیسوں میں بس چل رہی ہیں، جن کی عیاشیاں، جو بھی بیٹھ جاتا ہے، جس کے ہاتھ میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے ہاتھ جھولے لینے کا موقع لگا ہوا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اور بیچارہ عیاشی کر رہا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ تو خیر اب مجھے لگتا ہے نارمل کی باتیں ہیں۔ کیا آپ سمجھتی ہیں ہمیشہ کی طرح رات کو بلیک آؤٹ کر کے آپ کے اوپر پھر تشدد کیا جائے گا اور گرفتاریاں کی جائیں گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ اتنی دفعہ آ چکے ہیں کوریج کے لیے، کتنی دفعہ دکھا چکے ہیں کہ یہ ہوا ہے، تو آج بھی شاید ایسا ہو، لیکن یہ غلط ہے، نارملائز نہیں کیا جا سکتا اس چیز کو۔ اگر اتنی جرت سے، یہ اتنی ڈھٹائی سے ایسی غلط چیزیں کر رہے ہیں تو اس کا خامیازہ بھی بالکل ہوگا۔ یہ بڑا ایک وہ کہا جاتا ہے جی کہ شاید جو نا چیزوں کو ٹویسٹ دینے کے لیے مذہب کی بات بیچ میں کر لیتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، ٹویسٹ دینے کے لیے کبھی بھی نہیں کرتے، لیکن ہر ایک کو یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کی جواب دہی یہاں بھی ہوگی اور اگلی جہان میں بھی ہوگی۔ کیا جو یہاں پہ آ کے لوگ بیٹھتے ہیں وہ لاوارث ہیں؟ گھروں سے آئی ہوئی ماں بہن بیٹیاں، یہاں پہ آئے ہوئے نوجوان جوان بزرگ، ان کو جس طریقے سے مارا جاتا ہے، ان کے ساتھ جو کیا جاتا ہے، کیا انہیں لگتا ہے کہ یہ اس کی کہیں کوئی جواب دہی نہیں ہے؟ اگر چلے اس دنیا میں نہیں ہے، کیا ان کو اپنی قبروں میں بھی اس کا حساب نہیں دینا؟ تو ہم تو جمہوریت کے لیے کھڑے رہیں گے، رول آف لاء کے لیے کھڑے رہیں گے، ہم انشاءاللہ ان عدالتوں کو بھی آزاد کرائیں گے جو ہمارے خلاف پروسیکیوشن کے دلائل سن رہی ہیں، ہم انشاءاللہ اس پولیس انتظامیہ کو بھی آزاد کرائیں گے جو ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ بس انہیں پیغام ہے کہ وہ نہ گھبرائیں، ہم اپنے ساتھ ساتھ ان کی آزادی بھی لیں گے۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان۔ آخری سوال میم کہ آپ کی پہلے سے زیادہ پھرتیاں تیز ہو گئی ہیں آپ کی پارٹی بھی، کہ کیا بڑا ہونے والا ہے، کیا کچھ چینجنگ آنے والی ہے؟ یہ آپ کو پارٹی کے منتظمین بتا سکتے ہیں،
या ये सवाल आपको हलीमा खान से करना चाहिए, फिर बताएंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन करम, आप देख सकते हैं तमाम तर सूरत हाल आपको दिखाई जा रही है। कारकुनान इस वक्त अडयाला की तरफ कदम बढ़ाना शुरू हो गया। नाज़रीन करम, आपको ये शख्स दिखाते हैं कि पिछले मंगल को ये गिरफ़्तार हुए थे और इनसे जानने की कोशिश करते हैं गिरफ़्तार कैसे हुए और रिहा कैसे हुए। जी सर बताइएगा, आप पिछले मंगल को रात को ब्लैक आउट करके आपको गिरफ़्तार कर लिया गया था, फिर कैसे रिहा हुए? बस जैसी गिरफ्तारी है वैसी रिहाई है। ये प्रेशर के लिए करता है, लेकिन खान साहब का वर्कर ऐसा नहीं है कि उसको ऊपर प्रेशर आएगा और इधर ना आएगा। ये गिरफ्तार भी कर, FIR भी कर ले, जेल भी जाए, फिर भी हम इधर आएंगे इंशाल्लाह। तो आप जब गिरफ्तार हुए थे कोई माफिया वगैरह आपने मांगी हैं या आपने ये कहा कि हम PTI के नहीं हैं? अक्सर ऐसा होता भी है ना। अल्हम्दुलिल्लाह हम जान देंगे, लेकिन माफ़ी नहीं मांगेंगे। हमने खान साहब को बोला है कि आप जेल में रहो, लेकिन माफ़ी शाफी की बात नहीं होगी तो उसका वर्कर किस तरह माफ़ी मांगेगा? हमारा शेर माफ़ी नहीं मांगता तो उसने जो बनाया टीम है ना, पूरा पाकिस्तान को जो बनाया है ना खिलाड़ी, वो किस तरह मांगेगा? हमारे गली की तरफ इसने चूरी रखी ना, तो इंशाल्लाह हम चीख भी हमारी मुँह से नहीं निकलेगी। हमको खान साहब ने इस तरह बनाया है। ये आपको पता है गिरफ्तारी एक बार नहीं हुई है, हमें कितने बार डंडी भी पड़ी है, जहरीली पानी भी पड़ी, हर कुछ पड़ा है, लेकिन फिर भी हम रेगुलर इधर आते हैं। नाज़रीन नाम ये देखें, बुज़ुर्गों का हौसला और आम जवानों के लिए हौसला अफजाई भी कर रहे हैं कि खान के लिए जान भी देंगे, गिरफ्तारी तो छोटी चीज़ है और माफ़ी भी नहीं मांगेंगे। हमारे साथ और भी बुज़ुर्ग मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे आप साहब? इंशाल्लाह तुमने माफ़ी की बात किया तो माफ़ी हम मांगेंगे, लेकिन अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे। ये बुज़दिल हुकूमत से हम माफ़ी नहीं मांगता है। इंशाल्लाह हम आज़ादी लेंगे, इंशाल्लाह हम इमरान खान के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। हम भागने वाले नहीं, हम पठान एक बार जब खड़ा होगा बस मौत कबूल कर दे तो, लेकिन भागना कबूल नहीं करते कभी भी। अभी अडयाला रोड पे आप खड़े हैं, इमरान खान की मुलाकात तो करवाई नहीं जाती, तो आप फिर बार बार क्या लेने आते हैं, गिरफ्तारियां करवाने आते हैं? हम नहीं, हम वो एक दिन तो इसका दिल में रहम आ गया, ये तो बेईमान लोग हैं, इसके दिल में रहम नहीं आते और हम फिर भी कहते शायद इसके दिल में कोई रहम आ जाए। ये जब भी जेलों में होते थे तो इसको 2-2 दिन बाद मुलाकात भी होते रहते थे, लेकिन ये चोर है, चोर दरवाज़ों से आते और चोर दरवाज़ों से भागता है। असल बात मुलाकातों की यही है कि सियासी मुलाकात नहीं है, खान साहब की बहनों की है और खान साहब अंदर है, उसके बहनों को तो हम अकेला नहीं छोड़ेंगे और उसका हक बनता है। अगर सियासी मुलाकात ना कराए तो फिर ये शेर है, लेकिन ये तो बहनें है ना, इसका तो करवाना चाहिए। ये जुल्म है, लेकिन जुल्म का मुकाबला उसके बहनी भी खड़े, हम भी खड़े और खान साहब तो पूरी दुनिया को पता है ऐसा इंसान 100 साल में मुश्किल है कि पैदा हो जाएगा। जी आपने भी इमरान खान की तस्वीर उठाई रखी है, आप क्या कहना चाहेंगे? हमने तो अपनी जान भी कुर्बान कर देनी है इमरान खान के ऊपर। हम जो निकले हुए, हम सिर्फ इमरान खान के लिए निकले हुए, घर से निकले हुए। हमें 4 दिन हो गए, हम जो ना नौशहरा में, पेशावर में और वहाँ पे मीटिंगें करते रहते और लोगों को जगाते रहते और बहुत से लोग निकलना चाहते, लेकिन जब यहाँ पे हम आ जाते तो हमें वो जो ना मुलाकात नहीं करने देते, वाटर कैनिंग कर लेते हैं, लोगों को गिरफ़्तार करते। गिरफ़्तारी से हम नहीं डरते, हमने जान भी कुर्बान कर दे, जितना मर्जी गिरफ़्तार कर ले, जितना ये आखिर हमें जो ना मार ही दे, कि मारना इनकी इससे बेहतर है। हम बार बार आते हैं और सिर्फ इमरान खान की बहनों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह।